ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر، ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر، اس شوخ کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا۔ تو پہلے اس شعر کے لفظوں کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں، پھر اس پہ گفتگو کریں گے۔ خاک میں ملنا، اس کا مطلب ہے مٹی میں رل جانا، مٹ جانا، فنا ہو جانا، اور ایک مطلب خفیف سا پہلو اس میں ذلت کے مفہوم کا بھی ہے کہ کسی کے لیے خود کو ذلیل کر لینا۔ تو دوسرا لفظ ہے سپہر، یعنی آسمان جو اپنے روایتی کردار میں ظلم ڈھاتا ہے، خصوصاً عاشق کا دشمن ہوتا ہے، اور شوخ چلبلا حسین، وہ محبوب جسے اپنے عاشق کی کوئی پرواہ نہ ہو اور جو عاشق کی دسترس سے باہر رہتا ہو اور اس کا مذاق اڑاتا ہو، اس سے کھلواڑ کرتا رہتا ہو، اور جسے عاشق کے جذبات کی کوئی پرواہ، کوئی فکر، کوئی لحاظ نہ ہو۔ اور اس کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ اس کی محبوبیت میں کچھ غالب عناصر ایسے ہوتے ہیں جو اسے عاشق کو مایوس بھی نہیں کرنے دیتے اور اس کی امید کو پورا بھی نہیں ہونے دیتے، یعنی جو عاشق کو ہمیشہ ترساتا اور تڑپاتا رہتا ہے، وہ شوخ ہے۔ تو راہ پر لانا یعنی رام کرنا، ہیلے بہانے سے کسی کو راضی کرنا، پرچانا، سیدھی راہ پر لانا وغیرہ۔ اور وہ جو آخری لفظ ہے وہ عام سا ہے، لیکن ایسے ہی عرض کرتا ہوں کہ ضرور اس شوخ کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا۔ ضرور یہاں ضروری اور لازم کے معنی میں ہے۔ تو اس شعر کا ایک فوری مطلب تو یہ ہے کہ عاشق محبوب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خاک میں مل گیا اور اس طرح سے اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اسی سطح کا دوسرا مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ستمگر آسمان نے عاشق کو خاک میں ملا دیا، لیکن اس کے باوجود اس کا مقصد پورا نہ ہوا۔ مٹنے کے اس عمل میں عاشق کی مرضی بھی شامل تھی جسے آسمان سمجھ نہ سکا۔ تو خاک میں مل جانے کے بعد عاشق آسمان کا مضحکہ اڑائے بغیر یہ انکشاف کر رہا ہے کہ میرا خاک میں ملنا کسی طرح دسترس میں نہ آنے والے محبوب کو میری طرف لانے کا ذریعہ بن گیا۔ یعنی عاشق کسی گھمنڈ اور ٹھٹھول کے بغیر ستم ڈھانے والے فلک کو یہ جتا رہا ہے کہ میرے اور محبوب کے بیچ تیری کھڑی کی ہوئی رکاوٹیں بے اثر رہیں۔ یہ ایک طرح سے مطلب ایک پہلو سے دیکھیں تو یہ آسمان کے ظلم پر اس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ تو نے مجھے مٹا کر نادانستگی میں صحیح مگر مجھے میرے مقصود تک پہنچا دیا۔ تاہم شعر میں صرف اتنا ہی نہیں کہا گیا، اس میں اس شعر میں گہرائی کا کوئی تاثر پیدا کیے بغیر
کئی طرح کی گہرائیاں سموئی ہوئی ہیں۔ لہجہ بالکل عام سا ہے اور بات بھی فوری طور پر سمجھ میں آ جانے والی بات ہے، نہ کوئی خاص احساس، نہ ہی کوئی غیر معمولی تخیل۔ ایک سپاٹ سے لہجے میں ایک دو ٹوک بات کہہ دی گئی تو، اور یہ بات ایسی ہے جو اکثر سننے والوں کو کسی مزید غور اور تدبر پر نہیں اکساتی اور انہیں یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ اس لہجے کو کھنگالنے اور اس بات کے پیچھے جھانکنے کی بھی ضرورت ہے۔ البتہ جو لوگ رسمی عامیانہ سے متصوفانہ مضامین سے کچھ آشنائی رکھتے ہیں، وہ اس شعر سے البتہ یہ مضمون اخذ کر لیتے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ یہ فنا اور وصل کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی، یعنی کہ متصوفانہ روایت سے رسمی شناسائی اور مبتدیانہ واقفیت رکھنے والے لوگ بھی اس شعر میں بس یہیں تک پہنچ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو معمولی سے بیانیہ لہجے اور بالکل ٹھوس مضمون کے پیچھے نشاط و علم کی یکجائی سے پیدا ہونے والی زمانیت، بلکہ محبوب کے التفات و بے رخی اور ہجر و وصال کے واقعاتی پن اور ان کے لیے مخصوص احساسات سے اوپر اٹھ کر جو حال تشکیل پاتا ہے، اس شعر کا اصل معنی وہ ہے۔ اب ذرا یہ شوخ کا جو لفظ ہے، اس ایک لفظ ہی کو غور سے دیکھ لیں تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ پورے شعر کی کیفیت اور معنویت سمائی ہوئی ہے۔ یعنی اس شعر میں جو بھی کیفیت تلاش کے بعد محسوس ہوگی اور اس کی جو بھی معنویت ذرا غور و فکر کے نتیجے میں حاصل ہوگی، ان سب کا سرا لفظ شوخ سے ملتا ہے۔ یعنی وہ سرا جو آغاز میں بھی شوخ میں سے ملتا ہے اور اپنے اختتام پر بھی شوخ پر تمام ہوتا ہے۔ اس کو ذرا سا کھولتے ہیں کہ محبوب شوخ ہو تو عاشق کے لیے نشاطیہ جذبات اور علمیہ احساسات دونوں کی مسلسل اور متوازی فراہمی کا عمل جاری رہتا ہے۔ محبوب شوخ ہے تو اس کا ہجر بھی پورا نہیں ہوتا اور وصال بھی ناتمام رہتا ہے۔ یہ محبوب میں شوخی کا ایک بہت خاص مطلب ہے کہ شوخ محبوب کا عاشق ہجر کو بھی پورا ایکسپیرینس نہیں کر پاتا، وصال تک بھی پوری رسائی پیدا نہیں کرنے پاتا، اس کا ہجر بھی نامکمل، اس کا وصال بھی ناتمام۔ تو اس لیے عاشق علم اور نشاط کی متوازی کیفیتوں کا گویا کنٹینر، ظرف بنا رہتا ہے، اور اس کے احوال فراق میں بھی ایک رنگینی سی ہوتی ہے، اور احوال فراق میں رنگینی کے ساتھ ساتھ طلب وصل میں بھی کوئی نہ کوئی دھڑکا اور اندیشہ سا لگا رہتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں غم اور خوشی کی مغایرت مدھم پڑ جاتی ہے، اور عاشق اپنی طرف متوجہ ہونے کی بجائے محبوب کی ادائے کشش و گریز میں کھویا رہتا ہے، اور ایسا کھویا رہتا ہے کہ اس کے اندر برپا جو احساسات ہیں وصل اور ہجر سے مناسبت رکھنے والے، وہ انہیں بھی ٹھیک سے محسوس نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ خود کو محبوب ہی کی دید اور محبوب ہی میں کھپائے رکھتا ہے۔ اس محبوب میں جو ہجر ہو یا وصال، دونوں میں رنگینیاں پھیلاتا رہتا ہے۔ تو شوخ محبوب کا قرب و بعد اتنی تیزی سے اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے کہ عاشق میں کسی احساس کو ٹھیک سے محسوس ہونے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔
احساسات کی مسلسل تقلیب کا عمل اتنا تیز رفتار ہوتا ہے کہ عاشق اسے خود میں سمیٹنے کے لائق ہی نہیں رہ جاتا، وہ اپنے آپ میں رہتے ہوئے اپنے تجربات کا احاطہ نہیں کر پاتا۔ تو محبوب کی یہی شوخی اسے خودی اور انا کے موجودہ دائرے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیتی ہے تاکہ عشق کے احوال و تجربات کو کنٹین کر سکنے کا ایک نیا ظرف حاصل ہو جائے۔ تو خودی کی سطح پر اور انا کے پہلو سے عاشق اور محبوب حالت تصادم میں رہتے ہیں، یعنی محبوب کی انا اور عاشق کی خودی میں تعلق کی اساس تصادم پر ہے، اور اس تصادم کا بس ایک ہی نتیجہ ہے، انائے عاشق یعنی عاشق کی انا کا معدوم ہو جانا۔ یہ معدومیت، یہ فنا عاشق پر کوئی باہر سے مسلط کیا جانے والا جبر نہیں ہے، بلکہ عین اس کا مطلوب ہے۔ فنا عاشق کی تکمیل کرتی ہے اور اس کے سب سے بنیادی نقص یعنی احساس انا، سینس آف آئی ایمنس کا ازالہ کرتی ہے۔ اب اس پس منظر میں اس شعر پر کان دھریں تو یہ سنائی دے گا کہ ہم جب تک ہم رہے محبوب سے حقیقی نسبت پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے، یعنی ہم ہیں ہی نہیں اور خود کو ہم سمجھتے رہے، تو اس وہم سے پیدا ہونے والے وجود کی طرف محبوب بھلا کیسے ملتفت ہوتا؟ یہ موہوم وجود، یہ فرضی ہستی نہ اس کے فراق کی اہل تھی اور نہ اس کے وصال کے لائق۔ تو جب ہم نے ہم ہونا چھوڑ دیا تو محبوب کی نسبت میسر آ گئی، اور وہ اپنی نزدیکی و دوری دونوں کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم نہ ہونے کی حالت میں محبوب کی نگاہ میں آ سکتے ہیں، ہونے کی حالت میں نہیں۔ ہونے کی حالت نے ہمیں محبوب کی نگاہ سے اوجھل کر رکھا تھا۔ یہ ہیں اس شعر کے معنی جنہیں میر نے عام سے انداز میں، بلکہ معاف کیجئے گا قدر بازاری لہجے میں بیان کر دکھایا۔ تو اب ذرا ایک منظر بنا کر دیکھیے، ایک سٹیج ہے جس پر ایک کھیل چل رہا ہے، اس کھیل کے ایک کردار کے ماتھے پر یہ ایک چیپی لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہے یہ میں ہوں۔ وہ کردار ایک عاشق کا ہے جو اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہے مگر اسے نظر نہیں آ رہا، محبوب کو دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر وہ کردار یہ چیپی اتار کے پھینک دیتا ہے اور دوسری چیپی ماتھے پر لگا لیتا ہے جس پر لکھا ہے یہ میں نہیں ہوں۔ اب محبوب کی آنکھوں میں اس کا عکس پیدا ہوتا ہوا صاف دکھائی دیتا ہے۔ محبوب کی نظر میں اس طرح محبوب کی نظر میں آ جانے کے بعد عاشق آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا ہے کہ تو نے مجھے ظلم و ستم ڈھانے کے لیے میں بنا رکھا تھا، یہی تیرا سب سے بڑا ظلم تھا جس کی وجہ سے محبوب مجھے پہچان ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے میں کی وہ نقاب اتار کر پھینک دی ہے جو تو نے میرے چہرے پر منڈھی تھی۔ اب میں نے نہ ہونا سیکھ لیا ہے اور میں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اب میں یعنی عاشق کہتا ہے کہ اب میں وہ مٹی بن گیا ہوں جس سے وہ راستہ پیدا ہوا ہے جس پر چل کر میرا محبوب میری طرف آ گیا
اور مجھے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں جب تک اپنے آپ میں رہتے ہوئے اس کی طرف چلتا رہا اس تک نہ پہنچ سکا، لیکن جب میں نے میں ہونا چھوڑ دیا تو پھر خود وہ راستہ بن گیا جو محبوب کو میری طرف کھینچ لایا۔ اب یہاں اتنا یاد رہے کہ ہماری روایت میں آسمان ظلم و ستم اور ناانصافی کا استعارہ ہے، جیسے شروع میں عرض کیا، خصوصاً عاشق سے تو اسے مستقل دشمنی ہے۔ یہاں آسمان کے سے خاک کا ذکر بھی خاصا پر لطف ہے اور معنی خیز ہے، یعنی دو انتہائیں جمع ہو گئی ہیں۔ یہاں تک تو کچھ ضروری باتیں ہو گئیں۔ اب اس شعر کو ایک دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں، اور یہ دوسرے رخ سے دیکھنے میں کوئی مطلب مذائقہ نہیں، کیونکہ کثرت مضامین شعر کا درجہ بلند کر دیتی ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ عاشق ظالم آسمان سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھ حقیر فقیر کو تو خاک میں ملا دیا اور میں اس پر راضی بھی ہوں، لیکن تجھے اس شوخ کو بھی راہ پر لانا چاہیے تھا، اسے بھی رام کرنا چاہیے تھا، اپنا تصرف اس پر بھی دکھانا چاہیے تھا، تو یہ ضروری کام تجھ سے نہ ہو سکا کیونکہ اس پر تیرا زور چل ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی شوخی یعنی نچلا نہ بیٹھنا ایسا ہے کہ تیری حرکت اور گردش اسے پکڑ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بالکل دوسرا مطلب نکل آیا، لیکن یہ مطلب بھی اگر اس شعر کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے تو شعر کی پرلطفی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اگلا شعر ہے کہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا۔ اچھا یہ شعر نہیں ہے، یہ قطعہ ہے، دو شعر ہیں۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ یہ ایک سامنے کا اخلاقی بیان ہے، مگر اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی تہداری کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اخلاقی شدت والا مضمون عقیدے کی طرح ہوتا ہے، بیان ہوتے ہی پورا فہم اور کامل تسکین فراہم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے مضمون کا تجزیہ نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا تجزیہ ضروری نہیں، کیونکہ اخلاقی مضامین بیانات کی طرح اسٹیٹمنٹس کی طرح ہوتے ہیں جن کی تاثیر ان کی مفہومیت پر غالب ہوتی ہے۔ تو بات بس اتنی سی ہے کہ دنیا کی کسی چیز پر اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ خود دنیا کی اصل فنا ہے۔ فنا کے گھاٹ اترتے رہنے کا یہ عمل کبھی تیغ تقدیر سے انجام پاتا ہے، اور کہیں دنیا خود ہی اپنے آپ کو اور اپنے کانٹینٹس کو فنا کرتی رہتی ہے تاریخ کی تلوار سے۔ تو منظر اچھا ہے، خوب ہے، اور سارا مفہوم جیسے مجسم ہو جاتا ہے، کیونکہ مضمون فنا کا ہے لہذا تصویر بھی ڈرامائی بنائی گئی ہے۔ تو کل یہاں بہت خوبصورت اور بامانی ہے، اس میں فنا کی رعایت بھی آ گئی، اور یہ پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ یہ گزرا ہوا کل آج کا بھی اصل کانٹینٹ ہے، یعنی آج بھی گزرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح سر کی رعایت سے یکسر دیکھیں، ایک طرف کاسے سر اور دوسری طرف یکسر، یہ رعایت بھی پر لطف ہے۔ اب وہ استخوان بھی غضب کا ہے،
یوں لگتا ہے کہ پوری سچویشن اپنی تمام تر المناکی اور بھیانک پن کے ساتھ اس ایک لفظ میں سمٹ آئی ہے، وہ استخوان۔ فنا کا پورا مضمون سارے سیاق و سباق کے ساتھ اس ایک لفظ میں تصویر ہو گیا ہے۔ اور پھر شکستوں سے چور کا کوئی جواب ہے؟ شکست کو جمع کے صیغے میں میر نے کئی جگہ استعمال کیا ہے، اور شکست جمع کے صیغے میں ایک طرح سے میر کے ساتھ مخصوص ہے۔ مثلا دل سے میرے شکستیں الجھی ہیں، دل سے میرے شکستیں الجھی ہیں، سنگ باراں ہے آب کینے پر۔ تو اور ویسے بھی میر لفظوں کو حالت جمع میں برتنے کے لیے ہماری روایت میں امام اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لفظ میں جمع کے صیغے میں آ کر کیسی معنوی تہداری اور کیفیاتی تنوع پیدا ہونا چاہیے، ان سب کو میر ناقابل تصور کمال کے ساتھ پیدا کر دکھاتے ہیں۔ اس معاملے میں کم از کم اردو شاعری میں ان کا دور دور تک کوئی حریف نہیں۔ تو جیسے ایک جمع اور عرض کرتا ہوں، ایک لفظ کی جمع کو کیسے استعمال کیا میر نے کہ کن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشم گریہ ناک، کن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشم گریہ ناک، مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ تو جمع کے صیغے جو میر کا امتیاز ہیں وہ فارسی جمعیں نہیں ہیں، بلکہ اردو قاعدے کے مطابق بننے والے صیغے ہیں، اور پھر وہ ایسے لفظوں کی جمع بنا لیتے ہیں جن کا مفرد استعمال ہی مروج ہے اور کافی ہے۔ جیسے انہی شعروں میں دیکھ لیجئے کہ شکست اور نیند کی جمع ہمارے یہاں مروج نہیں ہے، انہیں اردو قاعدے کے مطابق جمع میں استعمال کر کے مفرد لفظ سے زیادہ بامعنی اور پرکیفیت بنا دیا۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ فارسی شاعری کا اثر ہے، تاہم اردو میں جمع بنانے کا ایسا عمل نامانوس ہے، اجنبی ہے۔ تو اب شکستوں سے چور کا مطلب یہ نکلا کہ اس کے ٹوٹنے کا کوئی ایک انداز نہیں تھا بلکہ ہزار اسلوب تھے۔ اب آپ سمجھ گئے نا کہ دنیا مقام کثرت ہے، یہاں زوال کا کوئی ایک قانون ہے نہ کمال کا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ میں مگن اور ادھر ادھر سے بے پرواہ چلا جا رہا تھا کہ اس کا پاؤں ایک کھوپڑی پر آ گیا۔ اس کو ٹھوکر لگنے سے وہ بھربھری ہڈیوں کا گولا گویا چورا بن گیا، اور اس میں سے ایک آواز آئی کہ او بے خبر، جسے بظاہر دوسروں کی خبر نہیں ہے مگر دراصل وہ اپنی حیثیت اور انجام سے بھی ناواقف ہے، اتنی بے پرواہی اور گھمنڈ کے ساتھ نہ چل، ایسی خود فریبی کی رو میں راستہ طے نہ کر، ورنہ مجھے غور سے دیکھ لے کہ میں بھی کبھو کسو کا سرے پرغرور تھا، کل میری جگہ تیرا کاسے سر ہوگا، جو تیرا ہونے کے باوجود تیرا نہیں رہے گا، میری ہی طرح کسی نامعلوم شخص کی کھوپڑی بن کر رہ جائے گا۔ تو فنا اور زوال کے قانون کو جو چیز زیادہ المیہ اور زیادہ ہولناک بنا دیتی ہے وہ ہے ہمیشگی کا وہم۔ شعور تمام چیزوں کو انا کے محور پر گھماتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کے اندر یہ خوش فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس محور کے گرد گھومنے والی چیزیں تو فنا ہو جاتی ہیں، لیکن خود یہ محور یعنی یہ انا جاوداں ہے۔ کنویں بدلتے رہیں گے، پانی تبدیل ہوتا رہے گا،
لیکن یہ رہٹ اپنی جگہ پر گردش کرتا رہے گا۔ تو خودی کے لیے فنا محض ایک مشاہدہ ہے، کوئی تجربہ نہیں۔ تو بے خبر کا لفظ اسی کانٹیکسٹ میں آیا ہے، یعنی وہ شخص جس کا آج محض گزرے ہوئے کل کی توسیع ہے، آنے والے کل کی تنبیہ نہیں۔ تو اس قطعے کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی صرف سبجیکٹ نہیں ہے، آبجیکٹ بھی ہے، بلکہ آبجیکٹ ہی ہے۔ سبجیکٹ تو بس تقدیر اور تاریخ ہے۔ تو کسو کا سرے پرغرور، یہ فریز آپ غور کیجئے کتنا ڈراؤنا اور ہیبت ناک ہے، یعنی جس انا نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا وہ بھی بے نام و نشان ہو کر رہ گئی۔ ذرا کسو یعنی کسی کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایسا نہیں لگتا کہ فنا اتنی شدید ہے کہ بس مٹنا باقی رہ گیا ہے؟ کون مٹا؟ اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ واقعی یہ کمال ہے۔ اسی طرح سرے پرغرور بھی اعصاب کو شل کر دینے والی کیفیت اور معنویت رکھتا ہے، جو کاسے سر کی صورت میں اس منظر کا مرکزی آبجیکٹ ہے، اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہے۔ مطلب کاسے سر اس کھیل کا مین کیریکٹر ہے، جو کبھی کسی نامعلوم گھمنڈی شخص کا سرے پرغرور تھا۔ اس ترکیب کے دو معنی ہیں، تکبر سے بھرا ہوا سر، اور دوسرا مطلب ہے دھوکے میں غرق دماغ، یعنی ایسا سر جو اپنی بڑائی کے وہم سے بھرا ہوا تھا۔ تو قرآن میں دنیا کو دارالغرور کہا گیا ہے۔ یہ روایت بھی ذہن میں رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں دھوکے کی بس دو ہی جگہیں ہیں، ایک دنیا اور دوسرا آدمی کا تصور انا۔ تو بہرحال اس قطعے سے یہ نکتہ بھی ہاتھ آتا ہے کہ اخلاق کا جوہر بھی علمیاتی ہوتا ہے۔ بے روح اخلاقی تعلیم تحکم کے ساتھ ہوتی ہے، اور زندہ اخلاقی بیان ٹریجک ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں اگر احوال وجود میں بلندی اور گہرائی پیدا کرنی ہے۔ اس غزل کا مقطع ہے، تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ ایک پہلو سے دیکھیں تو سادہ شعر ہے، مگر دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو اس میں پیچ داری بھی ہے۔ یہ میر کا عام اسلوب ہے کہ ان کے شعر سے لطف اندوز ہونے کے لیے شعر کی ادھوری سمجھ بھی کافی ہو جاتی ہے، یعنی شعر میں سادگی اور عمومی پن کا ایک عنصر ایسا ہوتا ہے جو شعر سے فوری طور پر لطف اندوز ہونے کا سامان فراہم کر دیتا ہے، اور شعر کے فہم کی ضرورتیں اور مطالبات بعد میں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر پیدا نہ ہوں تو بھی شعر کی پر لطفی کسی نہ کسی درجے میں برقرار رہتی ہے۔ جیسے اسی شعر کو دیکھیے کہ پہلی ہی نظر میں اس کے یہ مطالب قاری کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ وہ یعنی حوروں، جنت کی حوروں کو شرمانے والا حسین ہمیں میں سے تھا، لیکن ہم یہ حقیقت سمجھ نہ سکے۔ نمبر 2، حوروں سے بڑھ کر جمال رکھنے والا محبوب آدمی ہی تھا، مگر ہم اس کی آدمیت کا ادراک نہ کر سکے۔ اور نمبر 3، وہ محبوب جو ہمیں کبھی نہیں ملا، وہ سارا وقت ہمارے درمیان ہی رہا، لیکن ہم اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس کا ہمارے درمیان ہونا بوجھ نہ سکے۔
تو اس شعر سے منتقل ہونے والا فوری اور پہلا مضمون اتنا ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مضمون انتہائی رسمی بلکہ پیش پا افتادہ ہے، اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ ذہن اسے کسی نئی بات کے طور پر قبول کرے، اور صرف بات ہی نہیں بلکہ دل بھی اس طرف مائل نہیں ہوتا کہ اس شعر میں بیان ہونے والی کیفیت کو کسی نئی یا معنی خیز کیفیت کے طور پر وصول کرے، بلکہ ذوق معنی رکھنے والا ذہن ایسے مضامین پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے اور دل بھی اس طرح کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا۔ تو پھر اس شعر میں ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں اس کی شرح پر اکسا رہی ہے؟ شعر کی تاثیر زیادہ تر اس کے مضمون میں ہوتی ہے۔ مضمون اتنا گھسا پٹا ہے مگر پھر بھی یہ شعر اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ حسن اظہار کی وجہ سے، قدرت کلام کی وجہ سے۔ حسن اظہار معنی آفرینی سے کمتر وصف نہیں ہے، بلکہ شاعری میں اس کی ضرورت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ حسن اظہار نہ ہو تو بڑے سے بڑے معنی بھی شاعری میں بے وقت ہیں، یعنی کمال اظہار کو معنی کی لازمی حاجت نہیں ہے، ہاں معنی کو اپنی تخلیقی ترتیب کے لیے حسن اظہار کی مستقل ضرورت ہے۔ تو اس پہلو سے دیکھیے تو اس شعر میں معنی و مضمون بالکل عام سے ہیں، لیکن ان کے اظہار میں جیسی خلاقی اور صناعی ہے وہ ذہن کو معنی یا مضمون کی بے ندرتی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ تو واضح ہو گیا نا کہ معنی اور مضمون بس اتنا سا ہے کہ اس کا جمال سماوی تھا، مگر وہ خود اہل زمین میں سے تھا۔ ہم چونکہ اسے نہیں بلکہ اس کے جمال کو دیکھتے تھے، لہٰذا اس کے زمینی ہونے کا ادراک نہ کر سکے۔ تو اس معنی میں زور لگا کر زیادہ سے زیادہ ایک آدھ نقطے کا ہی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً وہ کون ہے تھا وہ تو رشک حور بہشتی، اس میں وہ کون ہے؟ ایک روایتی محبوب جس کے حسن کے بارے میں یہ مبالغہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا حسن حوروں کو بھی نہیں ملا، یا کوئی آئیڈیل حسین جس پر بن دیکھے عاشق ہو جانے کی ایک باقاعدہ روایت ہے، یعنی جمال کا آئیڈیا انسانی صورت میں مجسم ہو کر دیوانہ کر دینے والے عشق کا موضوع بن گیا ہے، مگر اس کا مصداق کہیں نہیں ملتا۔ مصداق نہ ملنے کے خلا کو حوران بہشتی سے بھرا گیا ہے۔ حور اندیکھی حالت میں بھی بہرحال ایک مصدقہ وجود ہے، اور حور اور جنت وغیرہ مطلقاً غائب ہوتے ہوئے بھی تصدیقات ہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، محض تصورات نہیں ہیں۔ تو اس شعر میں حوروں کے ذکر سے اس صاحب جمال کے غیاب میں قدر حضور کی جہت داخل کی گئی ہے، اور ذرا سا ٹھوس پن پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ نہ لگے کہ وہ محض ایک خیالی وجود ہے۔ اور پھر اس کا ہمیں میں ہونا اتنے تیقن سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس رشک حور بہشتی کے گرد بنی ہوئی تجرید و تخیل کی فضا جیسے چھٹ جاتی ہے، اور اس کا معلوم اور مشہود نہ ہو سکنا بھی اس پر یقین رکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اس طرح کی کچھ اور باتیں بھی نکالی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں شعر کی حیثیت ایک ضمنی حوالے جیسی تو رہ جائے گی، ماخذ اور مصدر کی نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی صاحب وہ کو محبوب حقیقی سے بھی جوڑ سکتے ہیں
اور ایسا ایک صاحب نے کیا بھی ہے۔ اور شعر میں سے تنزیہ و تشبیہ کے مباحث بھی برآمد کر سکتے ہیں، لیکن اس ساری کاوش سے فقط اپنی ذہنی اپج کا اظہار تو ہو جائے گا اور کچھ نہیں۔ اور یہ محبوب حقیقی والی بات میں خود گھڑ کے نہیں کہہ رہا، ایک معروف تنقید نگار نے اس شعر کا بنیادی موضوع محبوب حقیقی یعنی اللہ کو قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ اچھی باتیں بھی کی ہیں، لیکن انہیں ایک سامنے کی چیز دکھائی نہیں دی کہ جمال کی جہت سے اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رشک حور بہشتی ہے، یعنی حور سے زیادہ حسین ہے۔ تو بہرحال اس شعر کا اصل حسن اور تمام تر خوبی اس کے مضمون میں نہیں، اس کے حسن اظہار میں ہے۔ لفظوں کو ایسی قدرت کلام کے ساتھ باندھا گیا ہے کہ اگر شعر میں کوئی مضمون نہ ہوتا تو بھی اس کے حسن میں زیادہ کمی نہ آتی۔ حور، بہشتی اور قصور میں جو رعایت پائی جاتی ہے وہ محتاج شرح نہیں ہے، خصوصاً حور و قصور کا فریز ذہن میں ہو تو لطف اور بڑھ جاتا ہے۔ فہم کی نسبت سے قصور کے دو معنی ہیں، غلطی اور بے بسی، یعنی ہم نے اسے اپنے درمیان نہیں پایا تو یہ ہمارے فہم کی غلطی تھی، لیکن چونکہ وہ رشک حور بہشتی ہے اس لیے اپنی اس شان کے ساتھ وہ اگر ہماری سمجھ میں نہ آ سکا تو یہ ہمارے فہم کی بے بسی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنا پر لطف ہے کہ ہم نے جسے سمجھنے میں غلطی کی اسے سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ تو کتنا خوبصورت ہے یہ ٹکراؤ، یہ پیراڈاکس۔ اور فہم کا لفظ تو ایسا آیا ہے کہ لگتا ہے کہ ہر تحسین ناکافی ہے۔ ایک تو جمالیاتی مضمون میں فہم کو مرکزی حیثیت دینا بہت ہی نادر بات ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر عاشق کے حوالے سے فہم کا ایسا استعمال واقعی حیران کن ہے۔ اگر کوئی فلسفی کہے کہ میرے فہم میں غلطی ہو گئی تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن یہاں تو عاشق اپنے فہم کا رونا رو رہا ہے، دیوانہ اپنی عقل کو کوس رہا ہے۔ یہ سب کتنا پر لطف ہے۔ اس سے اگر چاہیں تو یہ نکتہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر میرے شعور کی باغ جذب اور دیوانگی کے ہاتھ میں ہوتی تو اس رشک حور بہشتی کو اپنے اندر پایا جا سکتا تھا، پہچانا جا سکتا تھا، دیکھا جا سکتا تھا، لیکن دماغ پر انحصار کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ یا حسن اظہار کی اس سطح سے مناسبت پیدا کر کے شعر میں سے یہ بات بھی نکالی جا سکتی ہے کہ وہ رشک حور بہشتی آدمی ہی تھا۔ اگر اس کی آدمیت کا ادراک کر لیتے تو اسے پا لیتے، لیکن ہم نے اس کے روب حسن کے زیر اثر اسے آدمیت سے ماورا سمجھ لیا اور اسی وجہ سے اسے پا بھی نہ سکے۔ تو گویا ہمارے فہم کی غلطی نے ہمیں نامراد عاشق بنا دیا۔ تو بس یہی کہوں گا کہ ذرا اس بات کو اپنے اندر اترنے کا راستہ دیجئے کہ عشق میں نامرادی کا سبب ہماری کم فہمی ہے۔ ایک بہت ہی گہری لذت دل و دماغ میں سرایت ہوتی ہوئی محسوس کریں گے۔